حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور بھی ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین، میں نے جو پڑھا ہے، میں نے جو سمجھا ہے، مجھے جو بات سمجھ میں آئی ہے میں وہ بتا رہا ہوں کہ جو لوگ شعبان کے مہینے میں شب برات کے نام پر جو لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، بہتر یہ ہے، میں فرض واجب نہیں بول رہا ہوں، بہتر یہ ہے، اچھا یہ ہے کہ آدمی جو ہے 3 روزہ رکھ لے شعبان کے مہینے میں۔ زیادہ میں تو پھر آپ 10-15 دن تک کا روزہ رکھ سکتے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی زیادہ رکھنا چاہے تو ٹھیک ہے، ہم سمجھ گئے کہ 15ویں شعبان کا 1 روزہ رکھ ہی رہے ہیں، 2 روزہ اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کو رکھ لینا ہے۔ اب اس کو رکھنے کا طریقہ میں بتا رہا ہوں کہ ہر مہینے کی 13، 14، 15ویں تاریخ، 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھنا، جس کو حدیث پاک میں ایام 20 کا روزہ کہا گیا ہے۔ ہر چاند کی یعنی چاند کی مہینے کی تاریخ 13، 14، 15، انگریزی مہینے کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ عربی مہینے کا۔ میں تفصیل اس لیے میں کر دیتا ہوں کہ بعد میں لوگوں کو کسی کا سوال اس پر نہ ہو کہ بھائی آپ تو بولے کہ ہر مہینے میں، تو ہر مہینے میں بقرعید والے مہینے میں تو روزہ نہیں رکھنا ہے، 10، 11، 12 کو تو روزہ نہیں رکھنا ہے، 10، 11، 12، 13 تک کا روزہ نہیں رکھنا ہے، بولے 13، 14، 15۔ تو دیکھیے پھر بقرعید والے مہینے میں وہ 13 تاریخ کا جو روزہ ہے یعنی ایام 20 کا روزہ جو ہے وہ بقرعید کے مہینے میں، ذی الحجہ کے مہینے میں، وہاں پر پھر آپ کو چونکہ وہ روزہ رکھنا ہی ہے نا، سرے سے روزہ رکھنا ہی حرام ہے، تو 13 کو اس میں پھر جوڑ کر کے پھر کہے گا 13، 14، 15 ملائیے گا۔ تو اس لیے آپ کو ذہن سازی کے میں آپ کو ذہن خالی کرنے کے لیے کہ آپ اس کو اس میں لا کر کے نہ جوڑ دیجئے۔ بہرحال تو اب 10 مہینہ جو بچا ہے اس میں آپ کو 13، 14، 15 تاریخ، ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھنا، یہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ نسائی شریف اور اسی طریقے سے مسند احمد، کئی ایک حدیث کی کتابوں میں یہ روایت ہے اور یہ حدیث ثابت ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ سابقہ جو امتیں گزری ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو نبی اور رسول گزرے ہیں، ان کی امت میں بھی یہ روزہ رکھنا تھا، بلکہ بعض امتی کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ 3 روزہ رکھنا ان لوگوں کے لیے ضروری تھا، واجب اور فرض کے درجے میں تھا۔ بہرحال اب یہاں پر 3 روزہ کیوں رکھنا چاہیے، رکھنے کی حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے، اور میں 3 روزہ رکھنے کی تاکید میں کیوں کرتا ہوں، اس کی وجہ بھی آپ لوگ سن لیجئے۔ ایک تو کہ حدیث ہے اور قوی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، جی صحیح سند کے ساتھ جو یہ حدیث ثابت ہے، تو لہذا اگر ہم یہ اس روایت پر ایام 20 کی نیت سے اگر 3 روزہ رکھ لیتے ہیں تو اس حدیث کے اوپر ہمارا عمل ہو جائے گا۔ حکمت مصلحت کیا ہے کہ اللہ کے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کوئی ایک نیکی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ ایک نیکی پر 10 نیکیاں ملتی، ایک نیک عمل کرنے پر، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پر 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے تو 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو اس طرح جو ہے 1 روپیہ خرچ کیجئے 10 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایک حرف آدمی پڑھتا ہے قرآن کی تو ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے ہر نیکی کے اوپر جو ہے کم از کم 10 نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور بعضوں کے لیے جو ہے کچھ لوگوں کے لیے جو ہے نیت، اخلاص اور موقع محل کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی پر پھر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تو کم از کم 10 نیکی تو ضرور ملتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر کوئی ایک روزہ رکھتا ہے تو 10 روزہ کا ثواب مل گیا، 2 روزہ رکھ لیا تو 20 روزہ رکھنے کا ثواب مل گیا، 3 روزہ رکھ لیا تو پورے مہینہ یعنی شعبان کے مہینے میں گویا کہ اس نے روزہ رکھا۔ تو 3 روزہ رکھ لیے تو پورے مہینے، پورے شعبان کے مہینے میں گویا کہ اس نے روزہ رکھا۔ تو کیوں نہ ہم 1 کے بجائے 2 کے بجائے جو ہم 3 روزہ رکھ لے تاکہ پورے مہینے میں ہمیں روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے۔
اچھا، پھر یہ کہ چونکہ 15ویں شعبان کو سب میں رات میں اٹھ کر کے جگ کر کے عبادت کرنا چاہتے ہیں، کرنی چاہیے، عبادت کا ماحول بنائیں، عبادت میں لگے آدمی، تو لہذا اس کے لیے اگر 2 دن پہلے سے اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو دن کا روزہ اگر آپ کا ہے اور اس رات یعنی جو اب رات آ رہی ہے اس رات میں آپ اٹھ کر کے جگ کر کے عبادت کرنا چاہتے ہیں تو روزہ رکھنے کی برکت سے رات میں عبادت کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آزما کر کے دیکھ لیجئے گا، آزما کر کے دیکھ لیجئے گا، روزہ رکھ کر کے اور اس رات میں اٹھ کر کے عبادت کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے، ذرا تجربہ کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ فرق آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں یعنی 14 کا، اور پھر جو ہے اس رات میں وہ عبادت کرنے کے لیے اگر وہ جگہ اٹھے تو ان کے لیے دقت ہوتی ہے، ان کو پریشانی ہوتی ہے اور ان کے لیے جاگنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ دن کا روزہ ان کا ہو گیا، اب جو رات آ رہی ہے تو اس رات میں وہ جگ رہا ہے عبادت کے لیے وہ اٹھا ہوا ہے، جگا ہوا ہے، تو انشاءاللہ ان کے لیے عبادت کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس کا بھی ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، تو 3 روزہ رکھنے پر پورے مہینے روزہ رکھنے کا ثواب بھی مل گیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اس رات کی عبادت کرنا، روزہ رکھ کر کے جو اس رات میں آپ عبادت کیجئے گا اس رات کی عبادت کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے، تیسری حکمت اور مصلحت یہ ہے، چونکہ سال اب ہمارا یعنی سال تو ہمارا ختم ہوگا ذی الحجہ کے مہینے میں، ذی الحجہ کے مہینے میں ہمارا سال ختم ہوتا ہے، محرم کے مہینے میں شروع ہوتا ہے، لیکن پورے سال جو ہم نے اچھا برا عمل جو ہم نے کیا ہے شعبان کے مہینے میں 15ویں شعبان تک کے وہ اینڈ ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی اگلے سال تک یعنی اگلے شب برات تک کس کو کتنا رزق ملے گا، کون بچہ پیدا ہوگا، کون بچی پیدا ہوگی، جی کس کی شادی ہوگی، کس کا نکاح ہوگا، کون آدمی مرے گا، کون آدمی آئے، یہ ساری تفصیلات جو ہے اس رات میں لکھ دی جاتی ہے، لکھی ہوئی ہے، گویا کہ وہاں سے نقل کاپی جو ہے 15ویں شعبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ نافذ ہوتا ہے شب قدر سے۔ پھر دوسرا موضوع پھر شروع ہو جائے گا، اس لیے جو ہے ہم یہاں پر رک کر کے اس میں نہ جا کر کے پھر میں یہ صرف بتا رہا ہوں کہ آپ دن کی جو عبادت کر چکے ہیں، رات میں جو آپ عبادت کریں گے تو 1-2 دن پہلے، چونکہ 2 دن پہلے سے آپ روزہ رکھنا شروع کر چکے ہیں، تو لہٰذا روزہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے حق میں انشاءاللہ اللہ کے ہاں سے بہتر ہی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو لہذا چونکہ آدمی عمل پہلے سے کرتے ہوئے آ رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو، ہر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ کیوں رکھتے تھے؟ ہر پیر جمعرات کو روزہ کیوں رکھتے تھے؟ پیر بولتے وہی سوموار کو، آنے والا جو کل کا دن ہے، اتوار کے بعد جو ہے سوموار، بہت سارے جگہ پر لوگ پیر کا دن بولتے ہیں، تو اس لیے میں پیر کا بول رہا ہوں۔ تو ہر جمعرات کو، ہر سوموار کو آدمی کا عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت سے رہوں، اور یہ حدیث بھی ہے، یہ روایت بھی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کر کے آئے ہو، اس فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں۔ پھر جو ہے سوموار کو نام اعمال جو ہے جو کچھ بھی ہفتے میں ہوا، یعنی سوموار کے بعد جو ہے منگل بدھ جمعرات تک کے، تو پھر فرشتے جب لے کر کے جاتے تھے پھر اللہ پوچھتے ہیں کہ میرا بندہ کس حال میں، تو روزے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی اللہ پوچھتے ہیں اچھا سوموار کے دن بھی روزہ تھا اور جمعرات کے دن بھی روزہ تھا، یعنی روزے کی حالت میں جب اس کا سوموار کے دن جو ہے پیر کے دن اس کا نام حال پیش کیا گیا تھا روزے کی حالت میں، پھر جمعرات کے دن بھی روزے کی حالت میں، تو کیا میرا بندہ پورے ہفتے روزہ ہی رکھا؟ نہیں، فرشتے بولتے کہ نہیں، ہفتے میں تو یہ صرف 2 ہی روزہ رکھ۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ پورے ہفتہ روزہ رکھنے کا ثواب جو ہے اس کے نام اعمال میں لکھ لو۔
تو یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں جب ہمارا نام اعمال پیش کیا جائے، یعنی سال کے ختم ہونے کا، اور پھر نئے سرے سے جو ہے ہمارے متعلق جو ہے جو لکھ کر کے فرشتوں کے جو حوالے کیا جائے، تو دن کا جب ہمارا روزہ ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں بہتر سے بہتر فیصلہ فرمائیں گے۔ تو لہذا یہ کئی ایک حکمت مصلحت ہے کہ آدمی رکھے تو 3 روزہ رکھے، 1 بھی رکھیں گے تو چلے گا، 2 بھی رکھے گا تو چلے گا، 4 5، لیکن زیادہ بہتر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور بھی ہمارے اکابرین نے اسی کو زیادہ پسند کیا ہے کہ 3 روزہ رکھے، تاکہ اس حدیث کے اوپر بھی عمل ہو جائے، اس پر بھی عمل ہو جائے، اس پر بھی عمل ہو جائے، سب حدیثوں کے اوپر جو ہے اس سے متعلق جو حدیث ہے سب کے اوپر عمل ہو جائے۔ اس کو بھی سن ہی لیجئے، جب اتنا سن لیا تو اس کو بھی سن لیجئے۔ اب آج تو 5 تاریخ ہے، کل 6 تاریخ ہے، تو رکھنا ہے 13 14 15۔ تو آنے والا اس کے بعد والا جو ہے، اس کے بعد والا جو پیر کا دن آئے گا، پیر کا دن آئے گا، منگل کا دن آئے گا، بدھ کا دن آئے گا، تو لہذا منگل کو جو ہے، منگل کا دن گزرنے کے بعد، منگل کا دن گزرنے کے بعد، منگل کو 14 تاریخ ہے، لہذا وہ دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی، جو شب آئے گی، وہی شب برات۔ تو لہذا سوموار یعنی پیر کا دن، منگل بدھ، 3 دن لگاتار روزہ رکھنا ہے۔ انگریزی تاریخ ہو جائے گی، چونکہ 3 کو شب برات ہے، تو لہذا آپ روزہ رکھیں گے 2 3 4 2 3 4 فروری کی 2 3 4 تاریخ روزہ رکھیں گے، تو انشاءاللہ یہ ایام 20 کا بھی آپ کا روزہ ہوگا، 13 14 15 یعنی چاند کی تاریخ۔ اور اسی طریقے سے یہ جو مہینہ چل رہا ہے یعنی شعبان کا مہینہ، اسی سے متعلق یہ ساری تفصیلات تھی۔ تو لہٰذا آپ لوگ اگر روزہ رکھیں گے تو زیادہ بہتر میں بتا رہا ہوں کہ 2 3 4 فروری 2 3 4 فروری کو، اور اسی طریقے سے شعبان کے مہینے کی جو تاریخ ہوگی وہ 13 14 15 تاریخ ہو جائے گی۔ تو 2 دن پہلے سے یعنی شب رات سے 2 دن پہلے اور ایک کل ہو کر کے آپ روزہ رکھ لیا۔